اقبال شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور یہ ساری جو انہوں نے مثالیں دی، اصل میں ایک ان پٹ دے دوں یہاں پر، یہ جتنے لوگوں کا انہوں نے نام لیا وہ پولیٹیشین تھے، نواز شریف صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب، اللہ ازل قیاس، لیکن عمران خان سیاستدان نہیں ہے۔ اچھا اس وقت تو وہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الائنس ہو جائے، یہی کوشش ہو رہی ہے نا اس وقت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت انہوں نے کوئی جو اگر نہیں بھی تھے تو انہوں نے سوچا ہوگا سیاسی فیصلے کے کس طرح سے کرنے چاہیے، کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ جی کہ اکیلے ہم نہیں چل سکتے، اپوزیشن کم از کم تو اکٹھی کر لینا اور کسی ایک نقطے کے اوپر کر لیں۔ لیکن جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی سیاست ہے، ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور پیچھے تعلقات، آپ اس کو دیکھتے ہوئے ہم اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں نا۔ اب وہ فیصلہ انہوں نے کیا کرنا یہ ان کو پتہ ہے، لیکن جو ایک نظر آتی ہے چیز یا جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ضرور الائنس کریں گے، اپوزیشن کا ضرور بنا لیں گے ان کے ساتھ، لیکن وہ اس الائنس کو استعمال نہیں کریں گے حکومت گرانے کے لیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بڑی ناظرین یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں امجد اقبال نہیں میں صاحب، عجیب نہیں کر کہ رہا، اتحاد بنا لیں گے لیکن حکومت گرانے کے لیے استعمال نہیں ہوگا، حالانکہ عمران خان صاحب کا مقصد وحید یہی ہے نہیں وہ کہ میں مولانا حکومت کو مانتا نہیں اور الیکشن اناؤنس کیے جائیں۔ میری بات سنیے، دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت بھی اپوزیشن میں ہیں، ان کے ووٹ اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت نہیں گر رہی ان کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر ان کے ساتھ مل کے کوئی جو بھی چھوٹی موٹی تحریک اگر چلانا چاہیں گے، لیکن وہ تحریک بھی اتنی ہی ہوگی کہ کوئی مطالبات رکھیں گے نا کہ یہ مطالبات ہیں ان کو مانیں، لیکن وہ حکومت کے خلاف نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ کہہ چکے ہیں اس بات کو، اور وہ آگے چل کر بھی وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس الائنس میں حکومت کی سیکیورٹی بھی وہی ہوں گے۔ اچھا، بہت پیاری آپ نے بات کہی اپنے اقبال شاہ صاحب۔ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو اتحاد ہوا، حلیف بنے اور حکومت بن گئی، اب یہ نہری پانی کے مسئلے پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی واضح مخالفت کے ساتھ سامنے آ گئی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں، تجزیہ نگاروں کی کچھ رائے ہے جن میں میں بھی شامل ہوں، کہ پیپلز پارٹی بجٹ کی اپروول کے موقع پر ٹف ٹائم دے گی، اور حکومت نے اس ٹف ٹائم کو فیس کرنے کے لیے پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک کوئی 17 یا 23 بندوں کا بنانے کی حکمت عملی اختیار کی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی واقعی سنجیدہ ہو کر ووٹ نہیں دیتی تو وہ جو بجٹ اپروو کرانے کے لیے جو عددی ضرورت ہے وہ اس سے پوری کر لی جائے۔ آپ کی معلومات کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ٹی وی ٹاک شو میں آپ دیکھیں کہ وہ 6 نہروں کا ذکر کرتے ہیں۔ 6 نہریں ہیں کون کون سی نہریں؟ 6 نہریں تو 1991 میں جو معاہدہ کارڈ ہوا تھا، اس سے پہلے 1960 میں ہوا تھا، ارسا وغیرہ بنا، تو 6 نہریں تو 2 پنجاب کے پاس ہیں، 2 سندھ کے پاس ہیں، ایک کے پی کے میں، ایک بلوچستان میں ہے۔ ہم 6 نہریں ہم نے اپنے ذمہ لی رکھی ہیں پنجاب والوں نے۔ اس کو پڑھیں، جو 2 نہریں ہماری ہیں اور دونوں نہروں میں یہ باقاعدہ موجود ہے، ہماری تھل ہے اور ہماری یہ جو چولستان ہے، ان کے رینی ہے اور تھار ان کی ہے، اور چشمہ رائٹ بینک کے نال کے پی کے گیا، وہ ریورس انجینئرنگ کے طور پر وہ پانی اوپر لے کے لفٹ کر کے جائیں گے، اور بلوچستان کا پروجیکٹ ابھی آن دا وے ہے۔ باقی اب یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ جو پانی ان 2 صوبوں کا تھا وہ کون یوز کر رہا تھا؟ یہ تو طریقہ کار بڑا میں سمجھتا ہوں اس کو، ٹیلی میٹرنگ میں ہر 10 دن کے بعد باقاعدہ بہت مینجمنٹ کو بتاتی ہے۔ اور رہ گئی بات کہ جب یہ بنا تھا منصوبہ اس وقت 114 ملین کیوسک جو سسٹم ہوتا ہے وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، 102 کا بھی کبھی بھی نہیں ہوا، 90 بھی کبھی نہیں ہوئی۔ دینا جو کوٹا ہے، کوٹے کے تحت جو چیز ہے اس طرح چلے گی۔ اب یہ بات یہ درست ہے کہ اس وقت پیپل پارٹی بڑے ہاٹ واٹر میں ہے، جائے رفتہ نبائے ماندن والا صاحب ہے، جھوٹ ہے، ہم کوئی پانی نہیں چرا رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا پانی بھی نہیں چرا رہے۔ اس کا مطلب جان بوجھ کے یہ ایشو انہوں نے کھڑا کیا، یہ جان بوجھ سے نہیں کیا کہ جب بائی پرنسپل مان گئے تو قوم پرستوں نے ان کا جینا حرام کیا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پانی بیچ گئے، ان کی وجہ سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اوکے، تو اس کا مطلب ہے جی اصل میں دیکھیے بات یہ جو اقبال شاہ صاحب نے آخر میں کی ہے نا، بیسک وہی ہے
اوکے دیکھیں معاملات یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ کوئی ایشو نہیں تھا وہاں پہ قوم پرستوں کے لیے سندھ کے اندر، اوکے اور وہ جو علاقائی جماعتیں جہاں وہاں پہ ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی ایون کے اچھا سندھ حکومت کے خلاف یا سندھ کے اندر کوئی ایسی کوئی چیز کوئی جس کے اوپر کوئی مظاہرے کیے جا سکیں، یا حکومت کو پیپلز پارٹی کو وہاں پہ اس کی کوئی جو پاپولر شپ ہے اس کو ختم کر سکیں آپ دیکھیں یہ نہروں کا معاملہ ان کو ملا، اس سے پہلے اب جو باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ جی کہ باقاعدہ صدر صاحب نے بے شک چاہے وہ ان کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا ہاں بنائیں، آپ بننی چاہیے اگر بنائی جا سکتی ہیں، تو یہ بات تو یہ تو سارے مانتے ہیں نا، اتنی بات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب نے سوچ سمجھ کے زرداری صاحب نے یہ بات کی ہوگی نا، کوئی ایسے ہی تو نہیں کر دی تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ قوم پرست جماعتوں نے وہاں پہ احتجاج شروع کر دیا، اور وہاں پہ جو گروپس ہیں وہاں پہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، جی ڈی اے وغیرہ جو بھی سارا سلسلہ، انہوں نے اس کو ایک تحریک کی شکل دینا شروع کر دی، تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس میں وہ انٹر ہوتی کہ جی کہ ہم اور چھین لیتی اس کی جی قیادت۔ کہ بالکل یہ سارا سلسلہ، اور اس میں تو سمجھتا ہوں کسی حد تک وہ حق بجانب ہے، اس کو وقتی طور پر یہ بات ٹھیک ہے جو اقبال شاہ صاحب نے کی، اس میں جو پنجاب کی نہریں ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی چونکہ یہ حکومت جس طرح سے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی وہ کرے گی، اور اس میں ان کے تحفظات ہیں، ان کو کوشش ہوگی کہ دور کیا جائے۔ پنجاب کی نہروں کے اوپر تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نام بنائیں، پنجاب کے پانی کے اوپر جو نہر بننی ہے محفوظ شہید کینال سب سے پہلی جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ شروع بھی ہو جائے، لیکن جو بات آپ نے کی نا کہ ٹف ٹائم دینے والی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اگر فارورڈ بلاک بنا کے آپ ان کا ووٹ اپنے بجٹ کے لیے نہیں لے سکتے، وہ تو سیدھی بات ہے، دو تین تو جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ صدر وزیر اعظم کا ووٹ اور ایک دوسرا جو آپ کا بل ہوتا ہے اس کا بجٹ کا، اس کے لیے آپ کے بونڈ ہوتے ہیں پارٹی قیادت کے، آپ ورنہ آپ کی تو ممبرشپ جائے گی، آپ اگر آپ جائیں گے کہ اس وقت کر سکتے ہیں، اس وقت آزاد تو نہیں ہے وہ، انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے پارٹی کو جو بھی اندر ہیں، تو فارورڈ بلاک اور کاموں کے لیے بن سکتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ گفتگو کے لیے اچھی ہے، ٹاک شوز کے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹاپک ہے کہ یہ ایک نیا فارورڈ بلاک بنایا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے گروپنگ اس وقت اندر بڑی پی ٹی آئی کے اندر بڑی سخت قسم کی اور خوفناک قسم کی، یا ہو سکتا ہے وہ گروپنگ بھی خود جان بوجھ کے کی گئی ہو تاکہ ڈسکس ہونے کے لیے جب کوئی موقع آئے گا تو پھر وہ لوگ اپنا فیصلہ کر لیں گے ہم نے کدھر جانا ہے۔ ابھی دیکھیں نا معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا کے اندر جو اس وقت جس کی ہم بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے منرل بل کے اوپر 3-4 طرف سے الگ الگ آوازیں آ رہی ہیں ایک دم سے، اگر بھئی اس کو پاس کر لیا جاتا، فرض کریں وہ خیبر پختونخوا کے لیے بل ہے بیسیکلی، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اس میں گنڈا پور صاحب نے باقاعدہ یقین دہانی اس کی اس سے پہلے جو اس کے اوپر الزامات آئے تھے ان کی وضاحت کی کہ اس میں وہ ایسی کوئی شک نہیں ہے جو بات آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں اس کو ابھی فوری طور پر نہیں منظور ہونا چاہیے، کیونکہ فوری طور پر منظور کر لیا تو ہمارے اوپر کریٹیسزم ہوگا کہ جی ہم نے مل گئے ہیں، ایسی چیزیں تھی، تو آپ نے مختلف بات کر دی، انہوں نے مختلف کر دی، میں نے مختلف کر دی، اس کو ہم نے رولے میں ڈال دیا، پھر جی ہم جو بانی صاحب اس کی منظوری دیں گے تو پھر ہم پاس کریں گے اس کو، اس کی کنڈیشن یہی ہے اور کوئی اعتراض نہیں ہے اب اس کے اوپر کہ جی انہوں نے منظوری دے دی تو ہم پاس کر دیں گے اس کو بل، اگر انہوں نے کہا نہیں ابھی اس کو نہیں منظوری دینی تو پڑا رہے گا۔ اچھا آپ کی تو یہ وزڈم کیا کہتی ہے اقبال صاحب، کس سوال آپ کی پولیٹیکل وزڈم کہ بانی جو ہے وہ، میری تو ایک فیلنگ ہے کہ بانی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کی بہتری ہوتی ہو، تو کیا بانی اس بل کو اپروول دے دیں گے؟ اچھا مجھے ایک چیز آپ پھر وہی اقبال شاہ صاحب والی بات ہے، یہ تو آپ کا فیصلہ جو آپ نے سنایا کہ جو نہیں کریں گے، لیکن میری رائے میں دیکھیں وہاں پہ خیبر پختونخوا میں اس وقت بھی ان کی حکومت ہے، یہ بل بیسیکلی خیبر پختونخوا کے عوام کو فائدہ دے سکتا ہے جو مجھے لگتا ہے، جیسے بلوچستان کی اسمبلی نے پاس کیا تھا اور بلوچستان میں ابھی ریکوٹک کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں 25%، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا بیرک گولڈ وہ سی او نے وہ یہ بات وہاں پہ کانفرنس میں پوری دنیا کے سامنے کہا کہ 25% اس میں ہم دیں گے بلوچستان حکومت کو، 25% ملے گا پاکستان حکومت کو، باقی 50% ہم نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کا کوئی ان کے ساتھ اگر ہوتا ہے کہ جی کہ اس میں یہ شیئر ہے ان کا ہے تو ان کو قبول ہوگا تو وہ اس کی منظوری دے دیں گے، اور خیبر پختونخوا کے عوام کو پیسے 4 ملتے ہیں، وہ پڑے ہیں نا پہاڑ وہاں پہ،
सोने के पहाड़ हैं, तांबे के ज़खायर हैं, वहाँ पे मादनियात है, वहाँ पे गैस है, तेल है, अगर उसमें से एक ग्रंटेड हिस्सा उनको मिलता है, हाँ इसके ऊपर ये हो सकता है, वो कहेंगे जी हमें 25 नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, हमें ये और negotiable है, negotiate ठीक, है, एक ये चीज़ें हो सकती हैं कि हमें ज़्यादा चाहिए, अगर उसमें मुमकिन हो तो वो हो सकता है। अभी उसमें वो जैसे मैं बैरक गोल्ड की मैंने उस दिन उसकी स्पीच सुनी थी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसने कहा जी कि हम अपने हिस्से से बलूचिस्तान में कुछ फलाही मंसूबे भी शुरू करेंगे, ओके। वहाँ के लोगों को इतना हम रोजगार देंगे, इतने हम यहाँ पे ये करेंगे अपने हिस्से से। तो ये तो उस अवाम के लिए जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे बेचारों के पास, आपको पता है गुर्बत सबसे ज्यादा बलूचिस्तान सही। में, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, उनको मिलना चाहिए, अगर उनको मिलता है तो मिलता है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अगर कुछ मिल सकता है तो बानी को सियासी फैसला करना चाहिए, अगर वो सियासतदान हैं तो, अगर हैं तो। उनको ये फैसला करना चाहिए कि अवाम के मुफाद में क्या है खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पे उनकी हुकूमत है और उसका फायदा उनकी हुकूमत को होगा। अगर वो पॉजिटिवली वो यकीनन होगा तो वो कर देते हैं तो उसका फायदा होगा, बस उनकी अप्रूवल का इंतजार है, वो मेरा ख्याल है बिल पास हो जाएगा।